بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 570 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلے کا نام قریش تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت آمنہ اور آپ کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد آپ کی پیدائش سے چند ہفتہ پہلے وفات پا گئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال کے تھے تو آپ کے دادا بھی وفات پا گئے تھے۔ پھر آپ کی پرورش آپ کے چچا ابو طالب نے کی۔ آپ ہمیشہ سچ بولتے اور وعدہ پورا کرتے، اسی وجہ سے مکے کے لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے۔ 25 برس کی عمر میں آپ حضرت ختیجہ کا تجارت کا سامان لے کر شام گئے۔ حضور کی ایمانداری دیکھ کر حضرت ختیجہ نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ نکاح کے وقت حضرت ختیجہ کی عمر 40 سال تھی اور آپ کی عمر 25 سال تھی۔ آپ غار حرا میں اکثر جاتے اور تنہائی میں اللہ سے دعا کرتے۔ جب آپ 40 سال کے ہوئے تو ایک دن وہاں اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل آئے۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخری نبی چن لیا ہے۔ آپ گھر تشریف لائے اور حضرت ختیجہ کو ساری بات بتائی۔ حضرت ختیجہ اللہ پر ایمان لے آئیں۔ وہ پہلی خاتون تھیں جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ آپ لوگوں کو بت پرستی چھوڑنے اور ایک اللہ پر ایمان لانے کا کہتے۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق اسلام لائے اور لڑکوں میں حضرت علی۔ پھر کئی اور لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور آپ کے ساتھی بن گئے۔ یہ دیکھ کر قریش کے سردار آپ کی مخالفت کرنے لگے۔ مدینے کے لوگوں نے آپ کو وہاں آنے اور سردار بننے کی درخواست کی۔ جب کفار مکہ نے آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر ظلم کی انتہا کر دی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ساتھیوں سمیت مدینے ہجرت کر جائیں۔ یوں آپ مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ کفار مکہ آپ کو پکڑنے کے لیے نکلے۔ آپ اور آپ کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق ایک غار میں جا کر چھپ گئے۔ اس غار کا نام غار ثور تھا۔ اسی روز ایک مکڑی نے غار کے منہ پر جالا بن دیا۔ جب دشمن وہاں پہنچے تو انہوں نے سوچا کہ اندر کوئی نہیں ہوگا ورنہ جالا ٹوٹ جاتا۔ وہ واپس لوٹ گئے۔ کچھ دنوں بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر مدینے پہنچ گئے۔ مدینے کے لوگوں نے بہت خوش ہو کر آپ کا استقبال کیا۔ اس وقت آپ کی عمر 53 برس تھی۔ نبی پاک سب کے ساتھ عزت، محبت اور احترام سے پیش آتے۔ اس کے نتیجے میں بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔
آپ کی تعلیم اور تربیت کی وجہ سے معاشرہ بدل گیا۔ عورتوں کو عزت ملی اور غریبوں، یتیموں اور محتاجوں کو بھی احترام ملا۔ اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کا خطبہ دیا۔ یہ خطبہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت اور رہنمائی پر مبنی ہے۔